اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو معمولی نہ سمجھنا۔ کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کے بلانے کو معمولی سمجھتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین، اللہ ان لوگوں کو جانتے ہیں، یتسللون منکم لواذا، جو پھسل جاتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل سے کسی کی آڑ میں آ کے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ ڈریں اللہ سے جو خدا کے نبی کے کام کو توڑتے ہیں۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یا تو کسی فتنے میں آ جائیں گے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ الا، سارے آگاہ ہو کر سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کون سے منصب پہ قائم ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور ایک دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 63 64، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے یا حضور نے کبھی آپ کو دعوت دینی ہے، اس دعوت کو معمولی نہیں سمجھنا۔ شادی کی دعوت، ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، کوئی خوشی کی دعوت، کوئی غمی کی دعوت ہم دیتے ہیں آپس میں۔ کئی لوگ تو دعوت ملتے ہی کہتے ہیں یار کون جائے گا، کون جائے گا، چلو چلے گئے تو چلے گئے، نہ گئے تو نہ گئے۔ پھر ہم ایک دوسرے کی دعوتوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ کوئی 8 بجے آتا ہے، 11 بجے جاتا ہے، کوئی 9 بجے آتا ہے، 12 بجے جاتا ہے۔ نبی کا ٹائم اتنا عام نہیں ہے۔ اگر تمہیں نبی بلائیں، اگر تمہیں نبی دعوت دیں، اگر تم نبی کو بلاؤ، اگر تم نبی کو دعوت دو، تو عوام کی جو دعوت میں بے قدری کرتے ہیں دعوت کی، وہ بے قدری تم نے نبی پاک کی دعوت کی نہیں کرنی۔ حضور پاک اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو ایک تو اللہ کے نبی کی کمائی کا کھانا آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، دوسرا اللہ کے رسول کا تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ اب کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو نبی کہیں آ جاؤ اور وہ نہ آیا ہو، مگر قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو جھوٹ کی آڑ میں حضور کی محفل کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اکثر منافق لوگ ہیں جن کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم نبی کی محفل میں بیٹھے تو اللہ وہی بھیج کے ہمارے نفاق کو ظاہر کر دیں۔ یا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جھگڑا ہوتا ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے نبی کی محفل میں، تو وہ کنی مار کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور اگر انہوں نے مسلمانوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ہمیں پکڑ کے سیدھے لے آتے ہیں، چلو بھائی اللہ کے نبی کی محفل۔ تو تمہاری دعوتیں اور ہیں، نبی کی دعوتیں اور ہیں، تمہارا بلانا اور ہے، نبی کا بلانا اور ہے، تمہاری دعوت کے ادب اور ہیں، نبی کے بلانے کے دعوت ادب اور ہیں۔ نبی کی دعوت کو واجب سمجھنا کیا بلکہ فرض سمجھو اور وہاں پر فوراً پہنچو۔ یا نبی کو تم نے بلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ آؤ۔ اس طرح نہیں ہے 8 بجے کھانے کی دعوت تھی، 11 بج گئے۔ انبیاء کے ٹائم اس طرح کے نہیں ہوتے، صحابہ کے ٹائم اس طرح کے نہیں ہوتے، اولیاء کے ٹائم اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ تو اللہ ان حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کو لمیٹڈ کر دیا، چاہے شادی حال ہے یا کوئی گیدرنگ ہے، 10 بجے تک ہے، جہاں تک ہے۔ آج سے پہلے دور میں ایسے نکاح ہم نے پڑھائے جو رات 1:30 بجے ہوئے، 1:30 بجے، 1 بجے، 12:30، 12، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اور اکثر کھانے لیٹ، براتیں لیٹ، فلاں لیٹ۔ پھر برات والے بڑے جھوٹ بولتے ہیں،
ان کو ٹیلی فون کرو جناب کہتے ہیں کہ ہم 15 منٹ میں آ گئے ہیں نہیں. ہم چونکہ نکاحوں پہ جاتے ہیں ہم نے تو زور رکھا ہوتا ہے پتہ کرو بھائی کدھر ہے بندہ. ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں بھائی جس ٹائم بارات آئے تو ہمیں بتانا ہم آ جائیں گے. وہ فون کر رہے ہوتے ہیں جی بس پہنچ گئی ہے مولانا صاحب آ جائیں جی. جس ٹائم ہم جاتے ہیں جناب بس یہ آ گئی جی وہ آ گئی. مجھے تو اس چیز سے بڑا اختلاف ہوتا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ شادی حالوں میں ہم نکاح ہی نہ پڑھائیں. پھر بھی کوئی اپنا قریبی ساتھی ہوتا ہے مجبوراً جاتے ہیں لیکن وہاں پر بھی جھوٹ ہی چلتا ہے. وہ بیچارہ پوچھ رہا ہے ہاں جی پاجی کتنے پہنچے ہو؟ کہنا بس داخل ہو گئے ہیں جی لاہور میں. ٹھیک ہے وہ لاہور میں داخل ہو, کوئی کہتا ہے رنگ روڈ پہ آ گئے, کوئی کہتا ہے فلاں آ گئے ہیں. ایک جگہ پہ گئے جناب, میں نے کہا نماز میں رہ گیا بھائی 10 منٹ. کہتے ہیں سر جیسے آپ کی مرضی ہے بارات تو آ گئی ہے. سمجھیں کہ بارات تو آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی چلو پیچھے کوئی نائب نماز پڑھا دے گا, چلے گئے. وہاں پہنچے جناب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے وہاں پہ گزر گئے. بارات کدھر ہے جی؟ وہ جی ابھی آ رہی ہے جی, وہ گڑی شاہ پہنچ گئی, فلاں جگہ پہنچ گئی, یہ آ گئی وہ آ گئی فلاں آ گئی. اور اللہ کے بندو صاف بات کرو یار کہ ہم اتنی دیر میں پہنچیں گے. بلکہ کوشش کرو گے اگر تمہیں لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پہنچو گے تم کہو گے تقریباً 40 منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اس میں پہنچ جائیں گے 40 منٹ. اب تم اگر نبی کی یہاں پر دعوت کرو اور لگاؤ آپس میں گپ شپ اور حضور پاک کا ٹائم ضائع ہو, نبی کا وقت ضائع ہو, خاتم النبیین کا وقت ضائع ہو. قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اپنے دعوت کے ماحول بھی ٹھیک کرو. دعوت کے اندر کھانا کھاؤ, کھانا کھانے کے بعد اٹھو, اجازت لو اور واپس چلے جاؤ. کئی لوگ جناب دعوت کھا کے وہ 5 ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی 10 ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے. بڑی اللہ والی عورت تھی, بہت متقیہ عورت تھی, صدقہ خیرات کرنے والی عورت تھی, چھوٹی عمر کی تھی. ان کی شادی میں جناب مہمان جو آئے تو وہ کھا پی کے نا ادھر گپ شپ لگانا شروع ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنی بیوی کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے تھے. آپ دیکھیں جناب راستے میں کیا بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی کو کچھ کہیں بھی نہ. آئندہ آنے والی آیات میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو قرآن اتر گیا اور فرمایا کہ جب تک نبی تمہیں اجازت نہ دے تم نے گھر نہیں آنا, اور جب تم کھانا کھا لو تو فوراً نکل جاؤ. لمبی باتیں نہ کرو. نبی بیچارے حیا کرتے ہیں, شرم کرتے ہیں, تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. اور جناب شادی ہوئی ہے اور رات کو 2 بجے تک مہمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں راستہ مل کے, تو بھائی یہ سہاگ رات ہوتی ہے. اس رات کو جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ اور دلہے کو وقت دو کہ جا کر اپنی دلہن کے پاس بیٹھے, دلہن کے پاس بیٹھے. اب جناب 12 بجے 1 بجے مہمان جناب کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو گپ لگا رہا ہے, وہ اس کو گپ لگا رہا ہے, وہ اس کو گپ لگا رہا ہے. تو نبی کی دعوت کو قبول کرنا واجب اور اجازت لے کے جانا بھی کیا ہے, واجب. کچھ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی قبول نہیں فرماتے, کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ بہانہ بنا دیتے ہیں. دعوت دینا سنت ہے, دعوت دینا کیا ہے, اور دعوت کو قبول کرنا کیا ہے, واجب. دعوت دینا سنت ہے, دعوت کو قبول کرنا کیا ہے, واجب. اب دوسری بات, اگر وہاں پہ مراسی اور باجے ہیں ان سے بچنا فرض ہے, ان سے بچنا فرض ہے. اب جناب ہم نے کہا جناب ہم آپ کی شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ گانے اور مراسی ہیں. وہ کہے جناب مولانا صاحب کی دعوت قبول کرنا تو کیا ہے, واجب. ہم نے کہا بھائی قبول کر لی ہے, ہم نے کون سی قبول نہیں کی, لیکن گناہوں سے, مزامیر سے, باجوں سے بچنا بھی تو کیا ہے, فرض. بالکل نہ جائیں, بالکل. ڈانس ہوگا, اگر بھنگڑے ڈالے جائیں گے, اگر وہاں پہ ڈھول ہوگا, اگر وہاں پہ مراسی ہوں گے, اگر وہاں پہ باجے ہوں گے, بالکل آپ نہ جائیں, بالکل آپ نہ جائیں. ولیمے کی دعوت بھی خوبصورت انداز میں ہونی چاہیے. بارات چھوٹی سی ہونی چاہیے, بارات چھوٹی سی. ہاں جی کتنے بندے آئیں گے جناب, 300 ہو جائیں گے, 250 ہو جائیں گے, 200. یہ کون سا رواج ہے؟ چھوٹی سی بارات لے کے جاؤ, بیٹی کو لے آؤ, ولیمہ کرو. علماء لکھتے ہیں 7 دن تک بھی تمہیں ولیمہ کرنا پڑے تو کر لو.
پنجاب والوں میں تو خیر 7 دن کا ایک خواب ہی ہے، لیکن جو ہمارے سرحد کے لوگ ہیں نا، ان میں کئی دن تک ولیمہ چلتا بھی رہتا ہے، کوئی مہمان دور سے آتے ہیں، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، بہرحال 7 دن اس کی آخری لمٹ ہے۔ ولیمہ بہترین کرو، کھل ڈل کے ولیمہ کرو، کوئی بات نہیں، مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں سب سے بدترین شادی ولیمہ وہ ہے جس میں غریب کو دعوت نہ دی جائے۔ اگر آپ کا چوکیدار ہے تو آپ کی فیکٹری میں ہے نا، لیکن آج اگر آپ نے اس کو دعوت دی ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے، آپ کو چاہیے کہ یار اس کو وہ وائٹ صوفوں میں بٹھاؤ جہاں VIP لوگ بیٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا، وہ مسکرا جائے گا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ہے جی۔ اگر وہاں پر بھی اس کو چوکیدار بنا کے بیٹھنا، یار وہ پیچھے جا کے تم بیٹھ جاؤ، تو بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خاص مہمان ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے صوفے وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب وہاں بیٹھ جائے تو اس کو بیٹھنے دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دعوت میں بھائی گانا بجانا ہو تو خود بھی نہ جاؤ، بچوں کو بھی نہ لے جاؤ، فیملی کو بھی نہ لے کے جاؤ۔ اگر تم سے سوال کوئی کرے تو کھل ڈل کے بتاؤ یار کہ تم نے کیا کنجر خانہ بنایا ہوا ہے، یا تم نے ایک بیٹی کو رخصت کی ہے، اس کو دلہن بنایا ہے، وہ نکاح تم نے کیا جو انبیاء نکاح کیا کرتے تھے، اور آج تم نے ان کی سنتوں کو زندہ کی ہے۔ آج تم نے کیا گانا اور کیا بھانجری اور کیا باسی۔ ایک ساتھی ہمیں کہنے لگا یار یہاں تھوڑا سا بیان کر دے۔ کیا کر دیں؟ اچھا، اس سے پہلے ہم پونا گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہے ایوان اکبری میں۔ وہ پٹھان تھے، ان کا پروگرام تھا، اچھے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر بھی جب جذبہ آتا ہے نا تو ڈھول شول چلتے ہیں۔ اب جب ہم گئے تو وہ خان صاحب نے ڈھول شول تھوڑے سے بند کر دیے، تو وہ پونا گھنٹہ وہ چلتے رہے۔ بعد میں جب بیان شروع ہوا، میرے کان میں ایک بندہ آگے کہنے لگا جی 8-7 منٹ تے گل کرنی جی۔ میں کہا یار 7-8 منٹ دی گل کس طرح ہو سکتی؟ اچھا خیر، وہاں پر ویسے بھی مولوی صاحب دعا لمبی کر دیں یا خطبہ لمبا کر دیں یا تقریر کر دیں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، یار کھانا آ گیا ہے مولوی نو کی ہو گیا۔ بہرحال بات چیت کی تو میں نے یہ بھی کہا بھائی 8 منٹ ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ پہلے بڑے ہی تنگ تھے، وہ گانے بجانے سے بہت ہی تنگ تھے بیچارے، اور اتنے تنگ تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب آدھا گھنٹہ اور بات کریں، اور میں نے کہا یار ادھر کھانا کھونا آ گیا ہے۔ وہ تھے بڑے آدمی، اور پٹھان حضرات میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا جی، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی پاور ہوتی ہے۔ جس ٹائم انہوں نے کہا جی اور بات کریں تو کوئی بندہ ہی نہیں بولا۔ الحمدللہ 35-40 منٹ بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور بات اسی پہ ہوئی، یہ گانے، یہ بجانے، یہ مراسی، یہ ڈھول، یہ تحقیرات، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کس زمرے میں لے کے آتے ہو؟ اس لیے نبی کی دعوت، امت کی دعوت، نبی کو بلانا، نبی کا امت کو بلانا، اس میں شریعت کے آداب ہونے چاہیے۔ آپ اجازت لے کے آئیں گے، آپ نبی کی محفل میں ادب سے بیٹھیں گے، آپ نبی علیہ السلام کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فالتو باتیں نہیں پوچھیں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی مذاق کی بات نہیں کریں گے، بلکہ سنجیدہ ہو کر، سیریس ہو کر، ادب سے، اخلاق سے آپ اس نبی کی دعوت میں آ جاؤ، اور رسول پاک کا دیدار بھی کرو، کھانا بھی کھاؤ، اور وقت پورا ہونے پہ یہاں سے اللہ کے نبی سے اجازت لو، اور اجازت لے کے کیا ہو جاؤ بھائی، واپس ہو جاؤ۔ یہاں پر سورۃ النور ہماری اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ زنا کے احکام سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، اور اس کی سزاؤں سے یہ سورت کیا ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی، اور پاک دامن عورتوں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ پردے کے لحاظ سے یہ سورت قرآن کی سب سے عظیم سورت کہلاتی ہے، اور اس کے اندر آپ کو حیا اور طہارت، پردہ، اور ہر ایک جوان اور بوڑھا، عورت، مرد، اس کی تمام زندگی جو پردے والی ہونی چاہیے اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ آخر میں ہمارے نبی کی دعوت کے آداب کو بھی کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کو یہ بتایا ہے کہ زانی اگر زنا کر لے، شرابی شراب پی لے، قاتل قتل کر لے، زانی کو اگر 2 کوڑے لگ جائے، شرابی کو 80 کوڑے لگ جائے، قاتل کا قصاص ہو جائے، تو یہ بندے
بیکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان میں نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ صورت بھی نور ہے۔ ہر مجرم اپنے جرم کو پالے، اللہ سے سچی توبہ کر لے تو وہ گندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کا ادب کریں گے، اللہ اس کا اکرام کریں گے، اللہ کے رسول اس سے پیار کریں گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، سب سے بہترین وہ خطا وار لوگ ہیں جو توبہ کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اس لیے گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں۔ بخار ہمارے بیٹے کو چڑھ جاتا ہے نا، ہم بخار کے پیچھے ہوتے ہیں، بیٹے کے پیچھے ہم کہتے ہیں بخار اترے یار کسی طرح، بیٹی کو چڑھ جائے ہم کہتے ہیں بخار اتر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یار اب یہ فارغ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم کسی چیز کو ردی نہیں سمجھیں گے۔ کوئی اگر گناہ کر چکا ہے، کوئی شراب پی چکا ہے، کوئی حرام کھا چکا ہے، کوئی زنا کر چکا ہے، کوئی قتل کر چکا ہے، وہ یہ کہے کہ میں نے گناہ کیا اور اپنے اللہ سے معافی مانگے اور شرعی حدود اس کو دی جائیں، تو انشاءاللہ اس پوری صورت کو سورۃ النور کہا گیا ہے۔ لیکن سب سے عظیم واقعہ جو میں سمجھتا ہوں اس میں آیا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ افک تھا، جو آپ پر تہمت لگائی گئی اور اللہ نے آپ کی برات، عزت، عفت اس کا اظہار یہاں پہ فرمایا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی قابل فخر صورت تھی اور صحابیات کے لیے بھی قابل فخر صورت تھی، اور عورت کی زینت ہے۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی آپ کی صحبت میں رہ کے پاک ہو گئی ہیں اور بڑے اونچے درجے کی پاک ہیں۔ آپ کے صحابہ ہیں، صحابہ میں کتنے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، کتنے لوگ تھے جن سے زنا بھی ہوا ہے، کتنے لوگ تھے جن سے شراب پی گئی ہے، کتنے لوگ تھے جن سے قتل غارت ہوا ہے، لیکن جب صحابی بن گئے الحمدللہ اللہ نے کہا ان کو گندہ مت کہنا، ان کو بے وقوف مت کہنا، ان کو جاہل مت کہنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، یہ بھی اللہ سے راضی ہے، تم کس چیز کے پھڈے باز بن کے آ گئے؟ یہ صحابہ کے بارے میں کوئی جج عدالت لگا سکتا ہے یا کوئی ان کے فیصلے میں اونچ نیچ کر سکتا ہے؟ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب تم چودھری بن کے صحابہ کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیچ میں کوئی ردی آلہ بنانا چاہتے ہو، کوئی اونچا نیچا کرنا چاہتے ہو؟ جو بھی صحابہ تھے سب صحابہ اللہ کے دربار میں آ گئے، اللہ نے ان سب کو جن کی مغفرت ضروری تھی ان کی مغفرت فرما دی، جو نیک تھے اللہ نے ان کو اور مزید تقویت دے دی۔ جب خدا نے ان کو پاک کیا تو اللہ نے کہا لہم مغفرۃ من ربہم، ان کی مغفرت تو بھائی رب نے کی ہے، ورزق کریم، اور ان کو رزق کریم مل رہا ہے۔ رزق کریم کا مطلب یہ گندم کی روٹی نہیں ہے، رزق کریم کا مطلب جنت کی روٹی ہے، ان کو جنت کی روٹی نصیب ہوگی۔ تو صحابہ کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ مجلس، محفل، بحث، اونچ نیچ، اٹھانا گرانا، اچھا برا، ہلکا پھلکا، اعلیٰ، یہ وہ فلاں، بالکل اس پہ بحث کرنا حرام ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہیں، جو جنت اللہ نے بنائی وہ ان کو عطا فرما دی، اور ہمیں کس بات کی چودراہٹ ہے یہاں پہ؟ ہے جی، ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، خاندان کو خراب کر رہے ہیں، نسل کو خراب کر رہے ہیں، زبان کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ دے، اور سورہ نور کے احکامات ایک ایک کر کے اللہ ہم سب کو ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم۔